نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده صدق اللہ العظیم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ جب تم کھاؤ پھل جس دن پھل آئے، وآتوا حقہ اس کا حق ادا کر دیا کرو، یوم حصادہ جس دن تم فصل کو کاٹو۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ زمین کا عشر ہے۔ جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا ہمارے پاس مواشی ہوں تو بہرحال مواشی کے بارے میں انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو جو ہے ہم اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ ایسے سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، جو ہے نقد پیسے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، پلاٹ ہے آپ کے پاس اور وہ بیچنے کے لیے ان پر زکوٰۃ ہے، لیکن ان میں ایک شرط ہے کہ سال گزر جائے۔ لیکن جو عشر ہے یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہی کی طرح فرض ہے، یعنی جیسے مال پر زکوٰۃ ہے اس کو زمین کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر نصاب یہ ہے کہ جب بھی آپ فصل کی پیداوار حاصل کریں گے، چاہے سال میں آپ 2 مرتبہ فصل حاصل کریں، 3 مرتبہ کریں، 4 مرتبہ کریں، تو جب بھی آپ فصل پک جائے گی کاٹیں گے تو اللہ کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اس کا حق ادا کر دیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا عشر دے دیا کرو۔ تو جو بندے زمین کا عشر نہیں نکالتے، یاد رکھیں ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ گندم کے موسم کے اندر ہمارے ہاں دوست جو ہے وہ عشر دیتے ہیں، اور ہمارا گاؤں کا ماحول ہے تو لہٰذا صرف گندم پر ہی عشر نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو بھی آپ پیداوار حاصل کریں گے، جتنی مرتبہ حاصل کریں گے ان پر آپ کو عشر دینا ہوگا۔ عشر عربی کا لفظ ہے 10 کو کہتے ہیں، تو یہ عشر وہاں 10واں حصہ وہاں پر ہے جہاں پر آسمانی یعنی آسمان سے بارش ہوتی ہے، وہاں پر پانی نہیں لگایا جاتا، وہاں پر عشر زیادہ ہے، وہاں 10واں حصہ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ قیمتاً پانی لگتا ہے، معاملہ دیتے ہیں یا ٹیوب ویل سے پانی لگایا جاتا ہے، تو وہاں پر نصف جو ہے وہ عشر ادا کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں جو بھی آپ فصل سے حاصل کریں گے پیداوار، گندم ہو، مکئی ہو، کپاس ہو، گنا ہو، چاول ہو، حتیٰ کہ پھل ہوں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی آدمی گھاس اس سے پیداوار حاصل کرتا ہے اور بیچنے کے لیے وہ اس کی پیداوار حاصل کرتا ہے تو اس پر بھی عشر آئے گا۔ اس طرح اگر آپ کے پاس درخت ہے، اس پر پھل ہے، تو ظاہر اس پر ہی آپ کو عشر دینا ہوگا۔ اگر آپ نے جو ہے چارے کے لیے لوسن یا اس طرح کی اور جو ہے چارہ آپ حاصل کرتے ہیں فصل سے تو اس پر بھی آپ کو عشر دینا ہوگا۔ آپ کے ہاں لہسن ہے، پیاز ہے، یہ اور اس قسم کی کوئی بھی چیز ہے، کلوا من ثمر، قرآن نے ایک ایک کا نام نہیں لیا بلکہ کلو سب یہ چیزیں آ گئی ہیں، جو بھی آپ پیداوار حاصل کرتے ہیں زمین سے اس سے آپ کو عشر دینا ہوگا۔ تو اس لیے ایک ساتھی نے ہم سے پوچھا تھا کہ جی اس کے بارے میں بھی آپ کوئی ویڈیو جو اپلوڈ کریں، تو میں نے سمجھا کہ اب مکئی کا موسم چل رہا ہے تو لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی سال کے بعد ہم نے دینا، نہیں بھائی، زمین کی جب بھی ہم پیداوار حاصل کریں گے اسی وقت اس کا عشر ہمیں دینا ہمارے اوپر فرض ہوگا۔ اگر آپ نے عشر ادا نہ کیا اور اصل مال کے اندر اس کو رکھا تو یاد رکھیں تو یہ مال آپ کے پاس نہیں رہے گا، یا تو آپ پر کوئی تاوان پڑ جائے گا، یا کوئی آپ پر بیماری آ جائے گی، یا آپ پر کوئی حادثہ ہو جائے گا، لیکن یہ مال آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کا مال اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی اللہ کے راستے میں دے دیں، اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانے سے بھی 100 دانہ دے رہے ہیں، تو وہاں اب نصف عشر ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 100 من جو ہے وہ مکئی ہوئی ہے تو آپ نے 1 من اس میں سے دے دینی ہے۔ جتنی بھی آپ کی فصل کی پیداوار ہے آپ نے اس کو 20 پہ تقسیم کر دینا ہے، چاہے تو آپ وہ فصل سے دے دیں، چاہے آپ اس کو بیچ کر اس کی قیمت ادا کر دیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، زمین کی زکوٰۃ جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے عشر نہ نکالا تو یہ دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ علماء سے مسئلے پوچھ کر عشر ادا کیا کریں۔ ہر فصل جب بھی آپ پیداوار حاصل کریں گے، یہ نہیں کہ ہم نے صرف گندم کے موقع پہ دینی ہے،
تو اس کا آپ خیال کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ جو آپ کے وغار ہیں ان کو آپ نے عشر کا عشر نہیں دینا، جو آپ کا ان کے ساتھ طے ہے وہ ان سے آپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کن کو دینا ہے؟ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، قرآن پاک نے 8 قسم کا ذکر کیا ہے، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو عشر اور زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بندے کو مالک بنانا ہوتا ہے، آپ اس کو دے دیں گے یہ بھی آپ کا حصہ ہے، آپ جیسے آپ کو چاہتے ہیں آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اختیار یعنی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔